یہ پیغام میں اس لیے دے رہا ہوں، نوجوان نسل ہے، یاد رکھ لیجئے ہمارا نعرہ کیا ہے؟ کیا نعرہ ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، توحید زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، صحابہ کرام زندہ باد، اولیاء کرام زندہ باد۔ اس لیے یہ پیغام ہے، نہ تو ہم صحابہ کی بے ادب ہیں، نہ اولیاء کی بے ادب ہیں، نہ اہل بیت کی بے ادب ہیں، اور نہ تاجدار ختم نبوت کے بے ادب ہیں۔ جس کو بھی شفا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے۔ عجیب سا ایک تماشا رچا دیا ہے، تیرے پیچھے اور قوتیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا رہی ہیں۔ دیکھو ذرا گھر کی دہلیز سے باہر جا کے دیکھو کہ تاجدار ختم نبوت کے جو منکر ہیں، جو جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، دیکھو کہ اس سال میں انہوں نے 2,63,000 بندے کو اپنے حلقے احباب میں داخل کیا اور ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ یہ کہاں کی تم بات کرتے ہو؟ کس جگہ کی بات کرتے ہو؟ اس لیے اگر تم حضور کے دین کو یا حضور کی دین کو پھیلانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت پہ پہرا دو۔ تم تو اپنے گھر کی دہلیز کے اندر بیٹھ کر بھی یہ ڈرتے ہو، ختم نبوت کا جھنڈا گھر پہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ ہمیں کیا تم کہو گے؟ ہم نے تو پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کر دیا، اس لیے بلند کر دیا کہ جو خوف میں ہوتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، عاشق کبھی کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ اور دوسرا پیغام دیکھیں، اگر تم حسینی ہو تب بھی تمہارے لیے یہی پیغام ہے، اگر تم صدیقی ہو پھر بھی تمہارے لیے یہی پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اس مسلم قذاب کا سر اس لیے تن سے جدا کر دیا تھا کہ وہ نبی کے مقابلے میں آیا تھا، حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں آیا تھا۔ حسین پاک نے کرب و بلا میں اپنے پورے خاندان کو اس لیے رائے خدا شہادت ان کو نصیب ہوئی تھی، یہ پورا خاندان رب کی رضا کی خاطر کٹا دیا تھا کہ یزید بھی ختم نبوت کے سامنے آیا تھا۔ اس لیے تم اگر حسینی ہو تب بھی ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ، تم صدیقی ہو تب بھی ختم نبوت کے سپاہی بن جاؤ۔ جب تک تم ختم نبوت کے سپاہی یا پہرے دار نہیں بنتے ہو، نہ تو تم صدیقی ہو اور نہ تم تو حسینی ہو۔ کبھی صدیقیوں نے ختم نبوت سے پیچھے ہٹے اور نہ کبھی حسینی پیچھے ہٹے۔ اس لیے ہٹتا وہی ہے جو درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور درمیان کا راستہ وہی اختیار کرتا ہے جس کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ لایا اے ختم نبوت کا نعرہ ان جد دے اتے لایا اے ختم نبوت کا نعرہ ان جد دے